أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وغاية العليا وصورة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الأقوى وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. درود پڑھیے. مومنین اکرام، پروردگار آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں، پروردگار انہیں روزی روزگار عطا فرمائے. جو لوگ صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں، ان کے روزگار اور کاروبار کو ترقی اور استحکام عطا فرمائے. پروردگار جو بے اولاد ہے، رب آپ کی اجڑی ہوئی گود کے واسطہ انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. ہمارے جو بچے و بچیاں تعلیم میں مشغول ہیں یا کیریئر بنا رہے ہیں، پروردگار کو تعلیم و کیریئر میں کامیابی عطا فرمائے. ہماری مومن بیٹیاں جو ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور شادی کی عمر تک پہنچ گئی، حسین کی بچیوں کا واسطہ غیب سے مدد کر انہیں ان کے گھروں کا کر دے. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستوں میں اپنے حفظ و مان میں رکھ. دنیا میں جہاں جہاں دشمنان آل محمد بستے میں نیست و نابود فرما دے. مالک پاکستان کو سلامتی، امن، استحکام عطا فرما. ہمارے وارث کا ظہور فرما. ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. بلند ترین درود پڑھیے محمد و آل محمد. اب آپ سب ادھر متوجہ ہیں، شروع کریں. بسم اللہ تھوڑی ہلکی سی تھی. یاسین اور آل یاسین پر ہماری گفتگو تھی اور ہمیشہ کی طرح آپ کی خوبصورت اور شاداب سماعتیں تھی، جس نے میرے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب بخشی اور بے وقت میرے الفاظ کو آپ نے پذیرائی کی. مہربانی آپ کی. آج اس گفتگو کی آخری تقریر ہے. اللہ نے سلام کیا سب کو، اور اس کے بعد جب یاسین کا موقع آیا تو خالی یاسین کو سلام نہیں کیا. سلام علی آل یاسین، آل یاسین کو سلام. 8ویں امام کو مامون کا دربار تھا. 2000 علماء مختلف مذاہب کے، عیسائی بھی، یہودی بھی، 2000 علماء موجود تھے. امام نے 2000 علماء کے سامنے کہا کہ اللہ نے نبیوں کو سلام کیا ہے، نبیوں کی آل کو قرآن میں سلام نہیں کیا. سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو عالمین میں سلام کہہ کے رک گیا.
نوح کی آل کو سلام نہیں کیا، سلام علی ابراہیم کہہ کے رک گیا، آل ابراہیم کا لفظ نہیں آیا، سلام علی موسیٰ و ہارون کہہ کے رک گیا، موسیٰ اور ہارون کی آل کا بات نہیں آئی، مگر امام فرماتے ہیں جیسے ہی ہمارا ذکر آیا، جیسے ہی ہمارا ذکر آیا، اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، آل یاسین کو سلام۔ اللہ نے قرآن میں آل یاسین کو سلام کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو رضی اللہ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ آل یاسین کو سلام۔ آل یاسین کون ہے؟ کون آل یاسین؟ آئیے دیکھیں یاسین کیا ہے۔ یہ الف سین یہ نون 5 حرف ہے، یہ کہ 10 عدد الف کا 1، یاسین کے 60، پھر یہ کہ 10، نون کے 50، سب کو گنے 131 ہوتے ہیں۔ علم العداد میں کسی کا حرف کامل نکالنا ہو تو وہ جو عدد نکلے انہیں آپس میں جمع کر دیں۔ یاسین کے عدد ہے 131، 1 3 1، 1 کو 3 میں جمع کریں 4 بنتے ہیں، 4 کو 1 میں جمع کریں 5 بنتے ہیں نا۔ اور اب جو ابھی تک چپ بیٹھے ہیں منزل تک نہیں پہنچے ان کے لیے عرض ہے یاسین میں حرف ہے 5، یہ الف سین یہ نون، ان 5 میں 4 نظر آتے ہیں، 1 پڑھا جاتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ یاسین میں الف لکھتے نہیں ہیں، قرآن میں دیکھنا الف لکھتے نہیں ہیں، ہوتا ہے لکھتے نہیں۔ 5 میں 4 ظاہر ہے، 1 مستور ہے۔ اب بھی سوچنا ہے کہ آل یاسین کون ہے۔ 5 میں 4 ظاہر ہے، 1 مستور ہے۔ تلاش کرو کوئی ایسا 5 کا سلسلہ جو بہت پاک ہو، اتنا پاک ہو کہ قرآن سلام کر لے، ان میں 4 ظاہر ہو، 1 مستور ہو۔ خدا کی قسم پوری کائنات میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ملتا۔ اللہ کو حقیقت یاسین دکھانی تھی، اسی لیے بطول کی چادر کا شامیانہ بنایا، بطول کی چادر کا شامیانہ بنایا، اس میں 5 کو بٹھایا، ان میں 4 ظاہر ہیں، 1 بیوی مستور ہے، 1 مستور ہے، 4 ظاہر ہے۔ رسول نے انہیں دیکھ کر کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہیں، یہ رسول نے اشارہ کیا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے وہ نہیں ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ان جملوں کا آپ مزہ کیوں نہیں لے رہے؟ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ آپ کے چھٹے امام ہاتھ میں ایک عصا لیے کھڑے تھے، عصا امام کے قد سے ذرا بڑا تھا، ہاتھ میں عصا لیے کھڑے تھے، سامنے سے امام ابو حنیفہ گزرے، جب امام کے ہاتھ میں اتنا بڑا عصا دیکھا تو ازراہ مذاق کہنے لگے سرکار عصا تو اپنے قد کے مطابق لیا کرے۔ مولا نے مسکرا کے کہا یہ رسول کا عصا ہے، یہ رسول کا عصا ہے،
جیسے ہی کہا نا یہ رسول کا عصا ہے. ابو حنیفہ آگے بڑھے, عصا کو چومنے لگے, عصا کو عقیدت سے چومنے لگے, مسکرا کے کہا عصا کو چومتا ہے, مجھ کو نہیں چومتا. جس کا خون رسول کا خون, جس کا گوشت رسول کا گوشت. رسول یہی تو علی کو دیکھ کر کہتے تھے یا علی لحموں کا لحمی, دموں کا دمی. اے علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. سمجھے آپ؟ یعنی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون, رسول نے کہا تیرا خون میرا خون. آپ جیسے سامعین بھی اگر اس باریکی کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اے علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. رسول نے علی کے خون کو اپنی طرف نسبت دی ہے, اپنے خون کو علی کی طرف نسبت نہیں دی. رسول کہنا کیا چاہتے ہیں؟ رسول قیامت تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے رسول مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. علی تیرا خون میرا خون. انسان کے جسم میں خون کس کا ہوتا ہے؟ میرے جسم میں میرے باپ کا خون, آپ کے جسم میں آپ کے باپ کا خون. انسان کے جسم میں باپ کا خون ہوتا ہے. یہ جو رسول کہہ رہے ہیں علی تیرا خون, تو علی کے جسم میں کس کا خون ہے؟ وہ علی کی رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ کس کا خون؟ ابو طالب کا نہ خون, ابو طالب کا خون. وہ ابو طالب پہ بات کرتے ہوئے بچا کر کہیں کفر کی وادی میں نہ گر جائے. یہ جو کہہ رہے ہیں علی تیرا خون میرا خون, تو علی کی رگوں میں ہے ابو طالب کا خون. رسول حقیقت میں یہ کہہ رہے ہیں ابو طالب کا خون میرا خون. تو کیا رسول کسی کافر کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی انہم منی وانا منہم. اے اللہ یہ میرے اہل بیت یہی میرا خاصہ ہے. خاصہ کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں انسان کی اپنی صفت کسی میں پوری داخل ہو جائے, اسے کہتے ہیں خاصہ. یعنی رسول یہ بتا رہے ہیں کہ جو مجھے ہے, جیسا میں ہوں ویسے ہی یہ ہے, یہ میرا خاصہ ہے. ان کا خون میرا خون, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کی جنگ میری جنگ, ان کی صلح میری صلح. اب اگر رسول جنگ کرے تو سمجھو وہ اہل بیت کی جنگ ہے, اور اگر یہ جنگ کرے تو سمجھو رسول کی جنگ ہے. تو اگر ان کی جنگ رسول کی جنگ, ان کی صلح رسول کی صلح, تو نہ ان کی جنگ پر اعتراض ہو سکتا ہے نہ ان کی صلح پر اعتراض ہو سکتا ہے. بندہ جنگ میں جاتا ہے یا تو قتل کرتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے. رسول کہہ رہے ہیں یہ جو چار ہے ان کی جنگ میری جنگ. تو ان کا قاتل رسول کا قاتل, جس نے ان کو قتل کیا اس نے رسول کو قتل کیا, اور رسول کے قاتل سے اللہ ناراضی نہیں ہو سکتا. ان کی جنگ میری جنگ ہے. کب کہا رسول نے؟ شامیانہ بنا تطہیر کا 5 آئے. آ کر رسول نے کہا یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفا. اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, ضعف محسوس کر رہا ہوں. رسول نے بدن میں ضعف کہا ہے, جسم میں ضعف نہیں کہا. بدن میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں, جسم میں کمزوری محسوس نہیں کر رہے. کیا فرق ہے؟ بدن ہوتا ہے گردن تک, جسم میں سر بھی داخل ہوتا ہے, سر کے اندر ہوتا ہے دماغ, اور دماغ نبوت میں ضعف نہیں آ سکتا.
میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. جیسے ہی کہا نا ذوف، بطول کی چادر اوڑھی، جیسے ہی چادر اوڑھی، ابھی ذوف محسوس کر رہے تھے، چادر اوڑھتے ہی ایسا رسول کا ذوف گیا، ایسا رسول کا ذوف گیا کہ رسول اب حسن سے بھی بات کر رہے ہیں، حسین سے بھی بات کر رہے ہیں، علی سے بھی بات کر رہے ہیں، بطول سے بھی بات کر رہے ہیں. چادر سیدہ نے رسول کا ذوف ختم کر دیا نا. یہ ہے ماں. اور اب بیٹے کو دیکھو، نوح جب تبلیغ کیا کرتے تھے امت پتھر مارتی تھی، اتنے پتھر مارتی نوح پتھر کے اندر دب جایا کرتے تھے. پھر شام کو جبریل آتے، پتھر ہٹاتے، نوح کے جسم میں جتنے زخم ہوتے جبریل اپنا پر لگاتے، نوح کے جسم کا زخم ختم ہو جاتا. یعنی اگر نبوت کو شفا چاہیے تو ملکوتیت کا پر چاہیے، نبوت کو شفا کے لیے ملکوتیت کا پر چاہیے. اچھا، نبی اگر بیمار ہو تو فرشتہ آ کر پر لگائے، نبی کو شفا ملے. اب مجھے بتاؤ، اگر فرشتہ بیمار ہو، او بھائی فرشتے کو اگر بیمار ہو تو فرشتہ کہا جائے، کہا جائے حسین کی آمد ہوئی ہے تازہ تازہ اس دنیا میں، حسین کی آمد ہوئی ہے تازہ تازہ اس دنیا میں. چلے جبرائیل، اللہ نے کہا جا کے میرے رسول کو مبارکباد دو، حسین مبارک ہو، حسین مبارک ہو. جبریل ہزاروں فرشتے کا قافلہ لے کر گزرے، اس جگہ سے گزرے جہاں پطرس بالوں پر نوچے گئے تھے، اس کی ایک گہرائی میں پڑا ہوا تھا. جیسے ہی جبریل گزرے، پطرس کی آواز ہے کراہنے کی، آہ آہ. جبریل اترے، پطرس نے دیکھا، کہا جبریل قیامت آ گئی ہے. کہا قیامت نہیں آئی، قیامت کی شان آ گئی ہے. قیامت نہیں آئی، قیامت کی شان آ گئی ہے. ابھی تک تیری سزا مکمل نہیں ہوئی. پطرس نے کہا نہیں ہوئی. کہا جا کہا رہا ہے؟ کہا کائنات کے سردار کی یہاں ایک شہزادہ آیا ہے، اللہ نے کہا ہے مبارکباد دے کر آؤ، اللہ نے کہا ہے مبارکباد دے کر آؤ. ان کا آنا مبارک ہوتا ہے، اور جن کا آنا مبارک ہو اللہ جانے ان کا اپنا وجود کیا ہوگا. جا کر مبارکباد دے کر آؤ. کہنے لگا مجھے بھی لے چل، شاید بڑے لوگوں کی یہاں خوشیاں ہوتی ہیں نا تو خیرات بڑھتی ہے، بڑے لوگوں کی یہاں خوشیاں ہوتی ہیں نا تو خیرات بڑھتی ہے، شاید شفا کی خیرات مجھ کو بھی مل جائے. جبریل نے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، لے کر چلا، سرکار کے پاس آیا. ابھی حسین کی آمد ہوئی ہے، جھولا لا کر رکھا گیا ہے. حسین جھولے میں گئے نہیں ہیں، حسین جھولے میں گئے نہیں ہیں، حسین رسول کے ہاتھوں پر ہے. آ کر کہتا ہے سرکار، اللہ کہتا ہے مبارک ہو، مبارک ہو، حسین مبارک ہو. کہا خیر مبارک. یہ کون ہے؟ پطرس ہے. سرکار یہ آیا ہے، کہتا ہے کچھ صدقہ بٹے، نواسے کا صدقہ بٹے. آپ نے صدقہ نہیں لینا آج بطول کے بیٹے کا، کوئی صدقہ بٹے تو اسے بھی دے دے شفا کے لیے. رسول مسکرا کے کہتے ہیں حسین کے جھولے سے مس کر دو، حسین سے نہیں، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کر دو. میں کہوں گا سرکار بڑی آرزو لے کر آیا ہے، آپ ایسا کریں حسین کا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیں، حسین کے جسم سے مس کر دیں. یہ جھولے کی لکڑی سے کیوں مس کر رہے ہیں؟ کہا تم جیسے عزاداروں کا فائدہ کرا رہا ہوں، تم جیسے عزاداروں کا میں فائدہ کرا رہا ہوں. آج جھولے سے
مس کرا کے اس کو شفا ملے گی، آج جھولے سے مس کرا کے اس کو شفا ملے گی، کل جب تابوت نکلے، تنظریہ نکلے، تعزیہ نکلے اور کوئی مومن تابوت چھو کر شفا مانگے، تعزیہ چھو کر شفا مانگے، اور کوئی مولوی کہے بدعت ہے بدعت ہے، تو اس سے کہنا اور جس حسین کے جھولے کی لکڑی شفا دے سکتی ہے وہ حسین نہیں دے سکتی۔ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، سارے آئے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا ہے، فَلَمَّا تَمَلْنَا جَمِيعًا تحت الکساء، جب ہم سارے کے سارے کساء کے اندر مکمل ہو گئے۔ دو جملے ہوتے ہیں، میں کہوں یہاں پر جب میں آیا پوچھا مجمع جمع ہو گیا، پھر میں کہا ہاں جمع ہو گیا۔ ایک جملہ ہوتا ہے جمع ہونا، ایک جملہ ہوتا ہے مکمل ہونا۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سارے پنجتن جمع ہو گئے، بی بی نے کہا مکمل ہو گئے۔ فرق کیا ہے؟ میں کہوں کہ یہاں امام بارگاہ میں بھاٹی گیٹ کے مومنین جمع ہو گئے، اس کا مطلب ہے جن کو جو آ سکتے تھے وہ آ گئے، مگر اور بہت سے مومنین ہیں جو ابھی باہر ہیں، جو یہاں نہیں آئے۔ یہ ہوتا ہے جمع، جو آ سکتے تھے آ گئے مگر کچھ باہر ہیں وہ ابھی نہیں آئے۔ میں نے اعلان کیا بھاٹی گیٹ کے سارے مومنین یہاں مکمل ہو گئے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنے مومنین ہیں، حضرات ہیں، وہ سب یہاں آ گئے، اب باہر کوئی مومن موجود نہیں ہے۔ جتنے مومنین ہیں وہ تو سب یہاں مکمل ہو گئے، اب باہر کوئی مومن نہیں ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ بھاٹی گیٹ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، خواتین نے پکڑ لیا، وہ تو کون ہے؟ مومنین تو سارے امام بارگاہ میں چلے گئے۔ اب وہ کہے گا میں بھی مومن ہوں، کوئی نہیں مانے گا، وہ سارے تو وہاں مکمل ہو گئے، یہ کوئی چور ہوگا، اچکا ہوگا، اسے معلوم ہے سارے مرد تو امام بارگاہ میں چلے گئے، صرف خواتین نے چوری ڈاکہ کر لے، یہ مومن نہیں ہو سکتا، کوئی چور ہوگا، کوئی اچکا ہوگا۔ بی بی نے کہا جتنے اہل بیت تھے وہ چادر میں مکمل ہو گئے، اب چادر کے باہر کوئی کہنا ہم اہل بیت ہیں، ماننا نہیں، کوئی چور ہوگا، اچکا ہوگا۔ اللہ نے انہیں کیا کہا؟ اللہ نے انہیں کہا اہل بیت سارے اس میں مکمل ہو گئے۔ میں کہوں گا بی بی ابھی ایک نے آنا ہے، ابھی ایک نے آنا، جبریل نے تو ابھی آنا ہے نا۔ بی بی کہے گی اس لیے تو پہلے کہہ دیا اہل بیت مکمل ہو گئے، اب جو آئے گا نوکر بن کر آئے گا، اہل بیت بن کر نہیں آ سکتا، نوکر بن کر آئے گا، اہل بیت بن کر نہیں آ سکتا۔ سب مکمل ہو گئے، جب سب مکمل ہو گئے جبریل نے وہاں پوچھا یا اللہ یہ کون ہے چادر میں؟ جبریل نہیں جانتا تھا، یہ آتا رہتا ہے، اس گھر کا دربان ہے، نوکر ہے، رسول کو بھی دیکھا ہے، حسن کو بھی دیکھا ہے، حسین کو بھی دیکھا ہے، لیکن آج جب 5 آ گئے اب پوچھتا ہے یا اللہ اس میں کون ہے؟ یا اللہ اس میں کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہم اہل بیت النبوتی و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ہم ہوتی ہے جمع کی ضمیر، ہم ہوتی ہے جمع کی ضمیر۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ یہاں کون ہے؟ شی از فاطمہ،
ہر فادر، ہر ہسبینڈ، ہر سن، یہ بنتا ہے نا، شی از فاطمہ، ہر فادر، ہر ہسبینڈ، ہر سن. اللہ نے کیا کہا؟ دے آر فاطمہ. دے آر فاطمہ. ہر فادر، ہر ہسبینڈ، ہر سن. اللہ نے شی از فاطمہ نہیں کہا. دے آر فاطمہ، ہم فاطمہ، دے آر فاطمہ. یا اللہ جمع کا صیغہ کہا، یہی تو بتا رہا ہوں. فاطمہ کو صرف ایک عورت کی حیثیت سے نہ دیکھنا، جہاں 5 کی حقیقتیں جمع ہو جائے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں. اب جو فاطمہ کو جھٹلائے وہ فاطمہ کو صرف نہیں جھٹلاتا. دے آر فاطمہ. ہر ہسبینڈ، ہر فادر، ہر سن صرف فاطمہ کو نہیں جھٹلا رہا، وہ رسول کو بھی جھٹلا رہا ہے، وہ علی کو بھی جھٹلا رہا ہے، وہ حسنین کو بھی جھٹلا رہا ہے. درے بطول بلند تر صلوات. بی بی کے قاتلوں پر لعنت. بی بی نے سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو گئے. اب جبریل نے پوچھا اس میں کون ہے؟ اللہ کہتا ہوں اہل بیتی، اہم اہل بیت النبوتی و مادل الرسالہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت نبی ہیں، اللہ نے کہا اہل بیت نبوت ہے. ایک ہوتا ہے عہدے دار سے رشتہ، ایک ہوتا ہے عہدے سے رشتہ. صدر مملکت اور ان کا بیٹا، یہ ہے عہدے دار سے رشتہ. جب تک ابا صدر مملکت ہیں، بیٹے اکڑتے ہوئے پھر رہے ہیں، بڑی پاور ہے. ادھر ابا صدر مملکت نہ رہے، بیٹے بھی زیرو ہو گئے. یہ ہوتا ہے عہدے دار سے رشتہ. اور عہدے سے رشتہ کیا ہوتا ہے؟ صدر مملکت اور ان کا ملٹری سیکرٹری. اب کوئی بھی صدر بنے یہ تو ملٹری سیکرٹری رہیں گے. عہدے دار سے رشتہ ہوتا ہے کمزور، عہدے سے رشتہ ہوتا ہے مضبوط. یہ کہا ہم اہل بیت النبی نہیں کہا، ہم اہل بیت النبوہ. یہ نبی کے نہیں، یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں، یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں. ہم اہل بیت النبوہ. جب اللہ نے تعارف کرا دیا تو جبریل نے کہا تاذن لی، مجھے اجازت ہے میں بھی جا کر ان کا چھٹا بن جاؤں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. یہاں پر 5 جمع ہوئے، فوراً کہتا ہے یا اللہ مجھ کو اجازت ہے میں چھٹا بن جاؤں. 5 ہوئے، چھٹا بننے کو تیار. احد کا میدان تھا، جنگ زوروں پر تھی. علی سامنے تھے رسول کے. ادھر سے رسول کہتے دیکھو دشمن نے حملہ کیا، علی ادھر سے بھگاتے، ادھر سے بھگاتے. جب اس طرح کی شان بھائی بندی دکھائی تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ما حاضر مواخات. کیا جبریل بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ رسول نے کہا کئی بھلا، کیوں نہ کرے، انہو منی وانا منہو. آپ نے آج طے کیا ہے کہ اکیلے مجھ سے محنت کرانی ہے. انہو منی وانا منہو، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. فوراً بولے وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں. اب جملہ دے رہا ہوں اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنی قیمت ادا کرتے ہیں. جب 5 ہوں تو یہ چھٹے بننے کو تیار، جب 2 ہوں تو یہ تیسرا بننے کو تیار. یاد رکھیے اہل بیت نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی خواہش نہیں کی، فرشتوں نے ان میں شامل ہونے کی. اللہ یا اللہ جاؤں، کہا چلا جا. اچھا وہاں سے اجازت لی، یہاں آ کر چادر کے پاس کھڑے ہو کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ تاذن لی ان ادخل، اجازت ہے آ جاؤں.
اور جب اللہ نے اجازت دے دی، اللہ سے اجازت لی، اجازت ہے جاؤں ان کا چھٹا بن جاؤں، اللہ نے کہا جاؤ، اجازت پرمیشن مل گئی۔ اب یہاں کے پھر پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ تعالی لی ان ادخل، اجازت ہے میں آ جاؤں؟ وہ اللہ سے بڑی کوئی اجازت ہے؟ جب اس نے کہہ دیا تو اب پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ جبریل ہے جانتا ہے اگر انہوں نے نہ کرتی تو اس کی ہاں بھی نامے بدل جائے گی، اس کی ہاں بھی نامے بدل جائے گی۔ یہ 5 ہے، یہ 5 ہم اہل بیت النبوتی و معدن الرسالہ۔ اب ایک سوال کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ سیدہ کی چادر اوڑھی، طبیعت صحیح ہو گئی؟ چادر بھی کہیں شفا دیتی ہے؟ چادر سے بھی کوئی شفا ملتی ہے؟ اگر یوسف کا کرتا، اگر یوسف کا کرتا یعقوب کو بینائی دے سکتا ہے تو بطول کی چادر رسول کو شفا بھی دے سکتی ہے۔ مگر یاد رکھنا یوسف کا کرتا اور ہے، بطول کی چادر اور ہے۔ یوسف کی جو بینائی تھی نا وہ ان کی اپنی پرسنل بینائی تھی، کائنات کی بینائی نہیں تھی، صرف یوسف کی بینائی تھی۔ مگر یہ رسول جسے ذوف بدنی ہوا ہے، یہ رسول کون ہے؟ لولا کا ما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میں کائنات نہ بناتا۔ یوسف کی بینائی صرف پرسنل بینائی تھی۔ میرا سرکار جو ہے وہ محور کائنات ہے، سرکار ہے۔ رسول نے ذوق محسوس نہیں کیا، ہر شے نے ذوق محسوس کیا۔ کائنات نے اپنی گردش میں ذوق محسوس کیا، چاند نے اپنی حدت میں ذوق، سورج نے اپنی حدت میں ذوق محسوس کیا، چاند نے اپنی چاندنی میں ذوق محسوس کیا، ملائکہ نے اپنی عبادتوں میں ذوق محسوس کیا، حوروں نے اپنے حسن میں ذوق محسوس کیا۔ اب جو رسول کا ذوق دور ہوا تو رسول کا ذوق دور نہیں ہوا، کائنات کی گردش کا ذوق دور ہوا، سورج کی حدت کا ذوق دور ہوا، چاند کی چاندنی کا ذوق دور ہوا، حوروں کے حسن کا ذوق دور ہوا، ملائکہ کے عبادت کا ذوق دور ہوا۔ اور جس بیوی کی چادر کائنات کا ذوق دور کر سکتی ہے، اس کا رومال ہمارے ذوف اعمال کو دور نہیں کر سکتا۔ اس کے رومال قیامت کے دن ہمارے اعمال کے ذوف کو دور نہیں کر سکتا۔ ہم تلاش کریں گے، بی بی عمل کچھ نہیں لائے، اپنا رومال کھول کے دیکھو، شاید ایک آنسو ہمارا پڑا۔ کتنا سخی خاندان ہے، کہتا ہے ہم پر رو دو، تمہارے آنسو تمہاری بخشش کی قیمت بن جائیں گے۔ اللہ جانے حسین نے کیسے کیسے بیٹے قربان کیے۔ حسین کے بہت بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر۔ حسین کے بہت بڑے نقصان کا نام، کتنا بڑا نقصان ہے بتاؤ؟ رسول کے پاس 2 عربی آئے، عرب آئے، بدو عرب، اور ایک ناقہ تھا ان کے پاس، دونوں جھگڑ رہے تھے، یہ کہتا تھا میرا ناقہ ہے، وہ کہتا تھا میرا ناقہ ہے۔ رسول نے دونوں سے کہا کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے؟ کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، اور دونوں کہہ رہے تھے کہ یہ میرا، دونوں دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے، دونوں کہتے یہ میرا ناقہ ہے۔ تو ان میں سے جب کافی دیر تک مباحثہ ہوتا رہا تو ان میں سے ایک بولا کہ سرکار یہ بحث تو ختم ہوگی نہیں، یہ بھی نہیں مان رہا، میں نے بھی نہیں ماننا ہے، مگر ایک میرے پاس طریقہ ہے۔ رسول نے کہا وہ کیا؟ کہا سرکار اس کو ذبح کریں، اس کا دل نکالیں، اس کے دل پر 2 داغ ہوں گے، اگر 2 داغ نکل آئے تو اس کا مطلب ہے میں سچا ہوں، اس سے ناقے کی قیمت دلوائیے، اور نہ نکلے تو اس کا مطلب یہ سچا ہے میں ناقے کی قیمت دلواؤں گا۔
وہ اونٹ ذبح کیا گیا، اونٹ کا دل نکالا، اس میں سے 2 داغ نکلے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا، جب 2 داغ نکلے سرکار نے کہا یہ 2 سب جان لیتے تھے رسول، بس ہم تک واقعہ پہنچانا تھا۔ سرکار نے کہا یہ 2 داغ کیسے ہیں؟ تجھے کیسے یقین تھا؟ کہ سرکار مجھے یقین تھا، مجھے پتہ ہے کہ جب باپ کے سامنے اس کی اولاد ذبح کی جاتی ہے تو دل پر داغ آتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا تھا، مجھے پتہ ہے اس کے دل پر 2 داغ ہوگا۔ جانور اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے، سامنے ذبح ہو تو دل پہ داغ ہوتا ہے۔ اللہ جانے حسین کے دل پر کتنے داغ تھے، اللہ جانے حسین کتنی محبت تھی۔ بی بی ام لیلا کہتی ہیں کہ اکثر رات، اندھیری رات میں، آدھی رات میں میں اکبر کے اوپر کوئی سایہ جھکا ہوا دیکھتی، گھبرا کر کہتی کون ہے؟ آواز آتی ہے لیلا ہلکے بولو میں حسین ہوں۔ کہا مولا اتنی رات کو؟ کہا کیا کروں، اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ اللہ آپ کے جوان بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے بیٹوں کو جوانی آپ کو دیکھنا نصیب کرے، کسی باپ کو اولاد کا زخم نہ دے۔ کتنی محبت تھی، جب سر لے کر چلتے تھے نا تو راستے میں ہر سر کو مختلف الگ الگ صندوقوں میں بند کرتے تھے، اور جب جا کے کھولتے تھے تو جس صندوق میں حسین کا سر ہوتا تھا ادھر حسین کا سر غائب ہوتا تھا۔ اب جا کے جو اکبر والا صندوق کھولتے تھے اکبر کے ساتھ حسین کا سر بھی ہوتا تھا۔ راہ کوفہ شام میں جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا نوکے نیزہ پر حسین کا سر خود گھوم جاتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا جس اکبر سے حسین کو اتنی محبت تھی اس کی لاش پر پہنچ کر کیسے لاش کو دیکھا ہوگا حسین نے۔ سکینہ کہتی ہے میرے بھائی کی رخصتی سے لے کر شہادت تک 3 موقع ایسے آئے کہ میرے باپ کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی، میں سمجھی میرا بابا اب مرا دے تب مرا۔ بس وہ 3 موقع میں صرف بتانا چاہتا ہوں، اور دعا کرے کہ مجھ میں ہمت ہو میں سنا سکوں اور آپ کو اللہ ہمت دے کے سن سکے۔ پہلا موقع جب اکبر آئے حسین کے سامنے اور آ کر کہا بابا آپ مجھے بھی اجازت دے دو، لشکر میں تو کوئی نہیں بچا۔ حسین کئی مرتبہ زمین پر گرے، پھر اٹھے اور کہا اکبر تو حسین ہوتا، میں اکبر ہوتا، میں تجھ سے موت کی اجازت لیتا۔ پھر میں پوچھتا بوڑھے باپ کے سامنے جب بیٹا اپنی موت مانگ رہا ہو بوڑھے باپ پر کیا گزرتی ہے۔ پھر حسین نے اکبر کو تیار کرنا شروع کیا، امامہ باندھنا شروع کیا۔ زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، امامے کے ایک ایک پیچ باندھ رہے، ہر پیچ پر کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مردے کو امامہ باندھنا مستحب ہے، لیکن مردے کے امامے باندھنے میں ایک شرط یہ ہے جو آخری پیج رہ جاتا ہے نا اسے باندھا نہیں جاتا، وہ گردن کے نیچے سے لا کر پیچھے ڈالتے ہیں، اسے کہتے ہیں تحت الحنک۔ حسین نے سارے بیج باندھ لیے، جب آخری بیج رہ گیا اکبر کی گردن کے نیچے سے گزار کر چاہتے تھے شانے پر ڈالے۔ زینب نے کلائی پکڑ کے کہا اور کیوں مجھے موت سے پہلے مار رہا ہے؟ یہ بیٹے کو امامہ پہنا رہا ہے، یہ زندگی میں کفن پہنا رہا ہے۔ آج اتنا رو سکینہ کو بھائی پہ رونے نہیں دیا گیا۔ سکینہ کو بھائی پہ 11 محرم کو جب
सकीना ने देखा जालिम लंबा सा खंजर लेकर अकबर की लाश की तरफ चला। बहन दौड़ती हुई आई, मैं अपने भाई को नहीं ज़िबा होने दूंगी। लाशें अकबर पर गिर गई। जालिम ने ताजियाना लगाया, सकीना को मारना शुरू किया। हट जा, हट जा, हट जा। अल्लाह जाने कितने ताजियाने मारे। सकीना बेहोश हो गई। हुसैन की लाश में थरथरी पैदा हुई। आवाज दी, ज़ैनब मेरी सकीना मर जाएगी, मेरी सकीना मर जाएगी। अकबर को अमामा बांधा। अब अकबर को जब अमामा बांधा, औसा सकीना कहती है मेरे बाप के चेहरे पे मौत की जर्दी छाई। मुझे लगता था मेरा बाबा नहीं बचेगा। अब अकबर रुखसत आखिर को चले। बीबियों ने चारों जानिब से घेरा डाला। ऐसा मंजर था, हुसैन जैसा साबिर भी बर्दाश्त नहीं कर सका। यूं आंखों पर हाथ रखकर हुसैन खैमे से बाहर निकल गए। मख्तल में अकबर की रुखसती पता है किन जुमलों में लिखी गई है? अकबर की रुखसती के लिए लिखा, अकबर खैमे से ऐसे निकले जैसे भरे हुए घर से कोई जनाजा निकलता है। नहीं, अभी आप समझे नहीं? भरे घर से जनाजे का मतलब क्या है? जनाजा तैयार होकर घर में लाया जाता है। ख़वातीन चारों तरफ जनाजे के बैठ के गिरिया करती हैं, लेकिन जैसे ही जनाजा उठाया जाता है, कभी माँ आकर जनाजे को पकड़ लेती है, कभी फुफियाँ आकर जनाजे को पकड़ लेती हैं, कभी बहनें आकर जनाजे को पकड़ लेती हैं। जैसे ही अकबर चलने लगे, कभी माँ ने पकड़ लिया, वो कभी फुफियों ने थाम लिया, वो कभी बहनों ने पकड़ लिया। अकबर ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। कोई बहन अकबर के हाथों को चूम रही है, कोई एबा के दामन को चूम रही है, कोई पेशानी को चूम रही है। इतने में एक आवाज़ आई, भाई अकबर, कोई बहन तेरी पेशानी चूमती है, कोई बहन तेरे शाने चूमती है। मैं बहुत छोटी हूँ, पेशानी तक तो आ नहीं सकती, मुझे इजाज़त दे तेरे कदमों को चूम लो। अकबर ने कहा, क्यों सकीना, क्यों तो मेरे कदमों को चूमेगी? मैं तेरी पेशानी को चूमता हूँ। अकबर बैठ गए, सकीना की पेशानी चूमी। सकीना ने कहा, भाई बैठा रहे, बैठा रहे। फिर सकीना आगे बढ़ी, अकबर की पेशानी चूमी और चूम कर कहा, ये मेरी तरफ से। कहा, भैया बैठे रहना। फिर आगे बढ़ी, फिर पेशानी चूमी, कहा, ये सुगरा की तरफ से, ये सुगरा की तरफ से। सुगरा ने कहा था, सकीना मेरी तरफ से पेशानी चूम लेना। अकबर बाहर निकले, हुसैन घोड़ा लिए खड़े हैं। देखे नफ्सियात है, बेटा कितना बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, 20-25 साल का हो जाए, बाप को बेटा हमेशा छोटा नजर आता है। रात हो गई, बेटा देर से आया, अब बाप परेशान है। हालांकि बेटा जवान है, बाप बेटा भी झुंझला जाता है, बाबा मैं कोई छोटा हूँ, आ जाना, परेशान होने की क्या जरूरत। बाप परेशान होता फिरता है। बाप के नज़दीक बेटा हमेशा छोटा रहता है, मगर ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब बाप को एहसास होता है मेरा बेटा जवान हो गया। वो अकबर हो गए 18 साल के, मगर हुसैन के लिए तो अकबर बच्चे ही थे ना। जैसे ही अकबर बाहर आए, हुसैन घोड़ा लिए खड़े थे। हुसैन ने सोचा अकबर को सहारा देकर मैं घोड़े पर सवार करूं। जैसे ही हुसैन आगे बढ़े, अकबर जवान हो गए थे ना, एक जस्त लगाई, अकबर खुद से घोड़े पर बैठ गए। हुसैन ने देर तक अकबर को देखा और देख कर कहा, अकबर मुझे तो आज पता लगा तू जवान हो गया। हाय, पता भी कब लगा, जब बेटा मौत के लिए जा रहा है। सकीना कहती है मेरे बाबा के चेहरे पर मौत की जर्दी छाई, लगता था बाबा अब जिंदा नहीं बचेगा।
अकबर चले, कोई बंदा घोड़े पर जा रहा, पीछे से कोई पैदल आ रहा हो, घोड़े वाले को तो पता ही नहीं लगेगा ना कि पीछे पैदल आ रहा है। अकबर चले, अकबर को एहसास हुआ कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब जो पलट कर देखा, हुसैन अमामे के पेच कटे हुए, हुसैन अमामे के पेच गर्दन में, सर पीटते हुए आ रहे थे। वाह गुरबता, वाली अकबरा, वाह गुरबता, वाली अकबरा, मातम करो, लैला उजड़ गई। वाह अकबरा, वाह गुरबता। अकबर पलटे, बाबा अभी तो मिलकर गया हूँ। कहा बेटा तेरा कोई जवान बेटा नहीं ना, तुझे पता नहीं बाप पे क्या गुजरती है। बस अकबर इतना कहना करना, जब तक हो सके पलट कर मुझे देखते रहना, मैं तेरा चेहरा देखता रहूं। जब तक अकबर नजर आते रहे, हुसैन खड़े हो के देखते रहे, लेकिन जब अकबर नजर न आए, हुसैन खाक पर बैठ गए, दोनों हाथ खाक पर मारते और कहते, हाय मेरी गुरबत, हाय मेरा अली अकबर, हाय मेरी गुरबत। अकबर आए, दादा की शुजाअत दिखाई, लहीनों को वासिले जहन्नुम किया। इतने में एक मरदूद आगे बढ़ा, एक मरदूद आगे बढ़ा। जैसे हबशी ने जनाबे हमजा को नेज़ा मारा था ना, उसी तरह इसने छुप कर नेज़े का वार किया। नेज़ा आकर अकबर के सीने पे लगा। अब ये कमीना कहता है कि मेरा नेज़ा कहीं कोई और ना ले जाए। मैंने नेज़ा तो मार दिया, अब नेज़ा तो मैं वापस लूँ। ये दौड़ कर आया, इसने नेज़े का दस्ता पकड़ा, नेज़ा अकबर के सीने के अंदर उतर गया है। इसने दस्ता पकड़ के नेज़े को खींचना चाहा, कभी आगे करता, कभी पीछे करता। अकबर कभी आगे, अकबर कभी पीछे, और नेज़ा तो हाथ आया नहीं। नेज़े का दस्ता निकल के इसके हाथ में आ गया, नेज़े की बर्छी अकबर के कलेजे में। अकबर जानते थे मेरा बाबा आ नहीं पाएगा, अपने आप को घोड़े पर लिटा लिया और कहा घोड़ा मुझे बाबा के पास सलाम आखिर के लिए पहुंचा दो। ओ मातम करो, आखिरी शब-ए-रात, कल बतूल के घर की खेती उजड़ चुकी होगी, बतूल के घर की खेती उजड़ चुकी। अकबर घोड़े पर लेट गए, कहा मुझे मेरे पापा के पास ले चल, मैंने सलाम करना है। घोड़ा मुड़ा, चाहा खैमे की तरफ चले, जालिमों ने चारों जानिब से घेर लिया। अब घोड़ा इधर जाता, अकबर की पुष्ट पर तलवारें पड़ती, घोड़ा इधर आता, अकबर की पुष्ट पर तलवारें पड़ती। मक्तल का जूतला है, कुतिल अरबन अरबन, अकबर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुख्तार ने हमीद इब्ने मुस्लिम से पूछा, तूने पूरा करबला का वाक़या लिखा, तुझे कहीं खुद भी रोना आया? कहा एक मौके पर मुझे भी रोना आ गया। ये यजीदी फौज का नामा निगार है, ये कहता है मुझे एक मौके पर रोना आया। कहा कौन सा मौका था? कहा जब अकबर नीचे गिरे हैं और हुसैन को आखिरी सलाम किया है, मैं रकाबों पर बुलंद हो गया, मैंने देखा, मैं देखूं तो कि बाप किस अंदाज से बाप पर अकबर की शहादत क्या असर करती है। मैंने देखा हुसैन चले, जहाँ तक चले 9 मरतबा हुसैन मुंह के बल गिरे। हुसैन चले, कहता है 9 मरतबा हुसैन मुंह के बल गिरे। जब चलने की सलाहियत नहीं रही, अब हुसैन घुटनों के बल चलना शुरू हुए, और जब घुटनों के बल भी नहीं चलना की सलाहियत रही, कोनी के बल चलते हुए जवान की लाश पर आए। अच्छा नसीहत क्या है?
بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے نا، باپ کو کبھی تکلیف نہیں بتاتا کہ باپ کو میں تکلیف بتاؤں گا، باپ کو بھی تکلیف محسوس ہوگی۔ کتنی تکلیف ہو، باپ پوچھے بیٹے کیسے ہو، ہاں بابا میں ٹھیک ہوں، بالکل خیریت ہے، بالکل خیریت ہے۔ اکبر کو محسوس ہوا بابا آ گئے، فوراً دونوں ہاتھوں سے سینے کے زخم کو یوں کر کے چھپا لیا۔ اکبر کو پتہ لگا میرا بابا، محسوس ہوا بابا آ گئے، دونوں ہاتھ یوں کر کے سینے کو اور اپنا زخم کو اکبر نے یوں کر کے چھپا لیا۔ حسین پہنچے اور پہنچنے کے بعد اکبر کو ٹٹولنا شروع کیا۔ حسین نے ٹٹولنا شروع کیا، چہرے پہ ٹٹولا، ٹٹولتے ٹٹولتے اکبر کے ہاتھوں پر آئے۔ اکبر یہ کیا؟ کوئی بات نہیں بابا۔ نہیں اکبر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں بابا میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں۔ اکبر تجھے میرے حق کا واسطہ ہٹا دے ہاتھ، تجھے میرے حق کا واسطہ ہٹا دے، اکبر ہٹا دے ہاتھ۔ اکبر نے ہاتھ ہٹایا، حسین نے برچی کا پھل ادھورا دیکھا، سینے کے اندر اتری ہوئی تھی۔ پہلے تو حسین نے ایسے نکالنا چاہا، مگر جب بھی نکالنے کی کوشش کرتے اکبر زمین سے درد سے بلند ہو جاتے۔ پھر حسین نے کہا یا اللہ خلیل خدا تیرا کہاں ہے، آ کے دیکھے تو میری گردن میری آنکھوں پر تو پٹی نہیں۔ یہ کہہ کے کہا اکبر میں نکالنے لگا برچی، کہا بابا نکال نکال۔ حسین نے اپنی انگلیاں اکبر کے سینے کے اندر کی، برچی کا پھل پکڑا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اب جو برچی نکالے اکبر نے ایڑیاں رگڑی۔ میری قوم کے سارے نوجوان اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کا مقدر اچھا کرے، ہمارے بیٹوں کے بھی بیٹیوں کے بھی مقدر اچھے ہو۔ واسطہ ہے اللہ تجھ کو لیلا کے بیٹے اکبر کا۔ رو لو، ٹھہر ٹھہر کر سانس لے کے رو لو، تم سید سجاد کی طرح تھوڑی رو سکتے ہو، تم امام زمانہ کی طرح تھوڑی رو سکتے ہو جو کہتا ہے میں اپنے دادا کے دکھوں پر صبح بھی خون کے آنسو بہاتا ہوں، شام کو بھی خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ اللہ جانے میرے امام وقت کو کتنی مرتبہ اکبر یاد آتا ہوگا۔ ایڑیاں یوں کر کے اکبر نے ایڑیاں رگڑی، باپ دیکھتا رہا، اکبر مر گیا، جوان بیٹا مر گیا۔ خواتین و حضرات، حسین کا جوان بیٹا کربلا کے میدان میں 60 سال کے بوڑھے باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا۔ اکبر مر گیا، اکبر مر گیا۔ حسین اب اکبر کی لاش اٹھانی ہے، جس کی کمر پہلی عباس کی شہادت سے خم ہو چکی ہے، اس حسین نے اب لاش اٹھانی ہے۔ حسین نے جیسے ہی لاش اٹھانی چاہیے، جتنے بے غیرت تھے سارے دونوں طرف گھوڑے لے کے کھڑے ہو گئے، رکابوں پہ کھڑے ہو کے کہتے دیکھتے ہیں بوڑھا باپ کیسے جوان کی لاش اٹھاتا ہے۔ حسین نے لاش اٹھائی، لے کے چلے، پیر کانپے، لاش نیچے، حسین منہ کے بل نیچے آئے، اٹھاتے تھے، گرتے تھے، کوئی ادھر سے جملہ کستا، کوئی ادھر سے مذاق اڑاتا، کہاں گیا تمہارا ابا، کہاں ہے ابا، وہ کہاں ہے ابا۔ جب حسین لاش نہ اٹھا سکے، خیمے کی طرف دیکھا، دروازے پہ حسین کے گھر کے بچے تھے، پلٹ کر کہا بچوں آؤ آؤ میری مدد کرو، اکبر کی لاش اٹھانی ہے، ظالم میری
حسین اللہ جانے کیسے بوڑھا باپ لاش لے کے خیمے میں آیا، اکبر کی لاش بچھائی، بیویاں چاروں طرف سے پتھروں لے کے ماتم شروع کیا، ہائے علی اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر، ماتم شروع ہوا، چاروں طرف سے ماتم شروع ہوا۔ حسین نے دیکھا، کہا بہن لیلا نہیں ہے، لیلا کو لے کر آؤ۔ ام کلثوم چلی، زینب چلی، لیلا کے خیمے میں آئی، دیکھا لیلا زمین پہ بیٹھی کچھ کر رہی ہے۔ کہا لیلا بابی کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ کہا پانی تو ہے نہیں، تیمم کر کے شکرانے کی نماز پڑھوں گی۔ میں بطول کے آگے سرخرو ہو گئی، اور میری قربانی، میرا صدقہ بھی حسین پر چلا گیا۔ کہا چلو اکبر آیا ہے، اب قیامت سے پہلے تمہیں اکبر ملے گا نہیں۔ ایک طرف سے ام کلثوم نے پکڑا، ایک طرف سے زینب نے بازو تھامے، لے کے بی بی کو آئی۔ لیلا نہیں آ رہی تھی، لگتا تھا کوئی جنازہ چلا آ رہا ہے۔ لیلا کو بٹھا دیا، لیلا بیٹھ کے یوں کر کے اکبر کو دیکھنے لگی، یوں کر کے اکبر کو دیکھنے لگی۔ حسین نے زینب نے کہا بھائی لیلا کو رلاؤ، لیلا کو سکتہ ہو گیا ہے، مر جائے گی، رلاؤ۔ حسین نے آگے بڑھ کر کہا لیلا روئے گی نہیں، اکبر پہ روئے گی نہیں، اکبر آخری مرتبہ مل رہا ہے، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ پلٹ کے کہا مولا انصاف کرو، ساری زندگی تو زینب نے پالا، آج مجھے اکبر ملا، آج مجھے ملا، اس طرح اکبر ملا۔ آج مجھے اکبر ملا، اس طرح اکبر ملا۔ پھر کہا مولا ایک گزارش ہے۔ کہا ہاں بولو لیلا۔ کہا مولا آپ کی بہنیں اگر برا نہ منائیں تو سب خیمے سے چلی جائے، میں نے اکبر سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ حسین کچھ بولتے، زینب کھڑی ہو گئی، ام کلثوم کھڑی ہو گئی، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، خیمے سے چلی گئی۔ کہا لیلا بات کر لے۔ کہا مولا میں آپ کو جانے کو تو کہہ نہیں سکتی، مگر اگر آپ برا نہ مانیں، اپنا چہرہ قنات کی طرف کر لے، میں نے بالکل تنہائی میں بات کرنی ہے۔ حسین نے رخ قنات کی طرف پھیر لیا۔ اب جو پھیرا، اب جانتے ہو لیلا نے کیا کیا؟ سر کی چادر اتاری، بیٹا دیکھنا، سر کی چادر اتاری، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، سر کی چادر اتاری، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، اکبر کے زخم کے نیچے رکھا۔ جب ہاتھ خون سے بھر گئے، لیلا چاہتی تھی سر پر اکبر کا خون سے سر پھیر پر پھیر لے۔ جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا، زینب نے آواز دی حسین دیکھو لیلا بابی کیا کر رہی ہے، قیامت آ جائے گی۔ حسین نے لیلا کی کلائی پکڑی، لیلا یہ کیا کرتی ہے؟ کہا مولا میں اکبر کے سر پہ اکبر کے خون سے سر پر خضاب کروں گی،